السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے یا بات کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آدم کا لغوی مطلب ہے گندمی رنگت والے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ تھا۔ آپ کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہیں اور قیامت میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگے۔ حضرت آدم پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن میں سب سے پہلے آپ کا ذکر آیا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن میں سورۃ بقرہ میں آیا ہے، اور قرآن میں آپ کا ذکر 25 دفعہ آیا ہے۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم نے کی، اور حضرت آدم کا قد مبارک 90 فٹ تھا۔ آپ پیشے کے لحاظ سے بننے کا کام کرتے تھے۔ روپیہ اشرفی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور سونا چاندی کی قیمتوں میں رواج دیا۔ تو اب ہم اس کو ڈیٹیل سے حضرت آدم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، مگر جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس کا خمیر اور مادہ ایسے اجسام سے ہوگا کہ جس سے خواہ مخواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی، پھر ایسے خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح کی بات تو ہم ملائکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے۔ سب زمین پر قابض تھے، حیوانات و نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے مطابق ان کے مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچا دیا۔ ابلیس بھی انہی میں سے تھا، جس کا نام عزازیل تھا، اور علم اور عبادات کے سبب جنوں سے ممتاز اور الگ تھا اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روح زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ و سیاہ، نرم سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کے میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جب روح اس بدن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں تک پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو کہ ٹھیکری کی طرح تھا، گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تخلیق آدم کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا۔ اس طرح حق تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کی خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر
ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے، اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھیں، اس لیے ان کو سوائے لا علم لانا کہنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں اس بارے میں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام اور خواص بتانا شروع کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا۔ شیطان نے جواب دیا کہ مجھے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جو پیدا کیا ہے تو نے بجنے والی مٹی سے، جو بنی ہوئی تھی کچڑ سڑی ہوئی سے۔ جب خدا کے حکم سے سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کے جنس سے نہ تھا، جنات میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کروانا فضیلت ثابت کرتا ہے تمام مخلوقات پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری زندگی بیان ہوتی ہے۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوا جدہ میں اتری۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی اور دونوں کی دعا قبول ہوئی، دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اکلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اکلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ رتی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا، ایک آگ اگر
آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی ہے اس کو جلا دیتی، جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو اللہ کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کے حابیل سے کہا کہ میں اب تجھے قتل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے آ کر دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح عبد الرحمن اور شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، اور حوا کی قبر مبارک جدہ میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مینا کے مسجد خیف میں ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ام البشر بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ام البشر۔ حضرت شیس کا لفظی مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ حابیل کی شہادت کے بعد 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آدم نے قبل از وفات حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام پر سب سے زیادہ 32 صحیفے اترے تھے، اور قرآن مجید میں حضرت شیس علیہ السلام کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک بعض کتابوں میں 912 سال بتائی گئی ہے،